آج کل قبرستانوں میں ایک مردے کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور مردوں کے پارٹس بھی بعض دفعہ مارکیٹ سے شارٹ. مردہ دفنایا آپ نے، اگلے دن دیکھا ابا ہے، گردہ نہیں ہے ابا کا. صحیح ہے نا؟ ابا ہیں، کچھ چیزیں ابا کی ہیں، کچھ چیزیں ابا کی غائب ہیں. خیر ARY والوں کی طرف سے کچھ سوالات ہیں. ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ تدفین ہو رہی ہے، یہ کتنا مناسب ہے؟ سوال: اگر ایک فیملی کے نہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کل قبروں میں فلور بنا دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہمارے دین اسلام میں؟ ایک ہی فیملی کے ایک سے زائد ممبرز کی ایک ہی قبر میں تدفین کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ٹیم سرعام نے ARY نہیں سرعام ARY کہیں ہے. ٹیم سرعام نے یہ اہم مسئلہ اٹھایا ہے، ذرا رہنمائی فرما دیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جس میں میت کی اکرام بھی ہے کہ ہر میت کو الگ قبر میں غسل کفن دے کے بالکل قبلے کی طرف کروٹ کر کے اس کو لٹایا جائے. آج کل ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ صرف میت کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. پورا کروٹ کے بل اس کو قبلے کی طرف لٹانا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر میت کو الگ قبر میں دفنانا لازم ہے، واجب ہے. یہ ہر میت کو الگ قبر میں دفنانا واجب ہے. مجبوری کے حکام الگ ہیں. وہ مجبوری کے حکام کیا ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اب گورنمنٹ کہتی ہے، یا قبرستان والے کہتے ہیں یہ اتنا قبرستان بھر گیا ہے، آبادی اتنی پھیل رہی ہے، چاروں طرف آبادی ہو گئی ہے، ہم جگہ بھی نہیں بڑھا سکتے، اور مجبوراً جب جگہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے، پرانی قبر کھود کے ہی دفنائیں گے نا اس میں. تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی کراچی سے آپ حیدرآباد جاؤ، جگہ ہی جگہ ہے، اتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں، تو گورنمنٹ کیوں نہیں ان جگہوں کو، اگر وہ لوگوں کی ذاتی جگہ ہے تو خرید کے وقف کر دے. مردوں کو دفنانے کے انتظام یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ بھی حکومت کے ذمے ہے نا. مینجمنٹ سے متعلق جو بھی کام ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ذمے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے جگہ لے اور وہ وقف کر دے بھائی یہ کس کے لیے، تاکہ لوگ اپنی میتوں کو شہر سے تھوڑا باہر لے جائیں. لیکن گورنمنٹ اس بارے میں کچھ کرتی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ یہ نہیں کرتی تو لوگوں کو پرائیویٹلی یہ کام کر لینا چاہیے. ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، مالدار لوگ جگہ خرید کے قبرستان کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ساری زندگی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، میت کا اکرام ہو رہا ہے، اس کو الگ قبر مل رہی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو مالدار لوگوں کو چاہیے بھائی کراچی میں یا کراچی سے باہر تھوڑا سا نکل کے جگہیں خریدیں، زمینیں خریدیں اور قبرستان کے لیے وقف کر دیں، تاکہ میت کی جس طرح ہمارے یہاں بے اکرامیاں ہو رہی ہیں، ایک قبر میں ابھی ایک میت کے جسم بھی کافی حد تک سلامت ہوتا ہے، اسی میں دوسرا رکھ دیا جاتا ہے، اسی میں تیسرا رکھ دیا جاتا ہے. پھر مرد اور عورت کی قبریں ایک ایک ساتھ بن رہی ہیں، جو غیرت کے بھی خلاف ہے، حمیت کے بھی خلاف ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جہاں مجبوری ہوگی، جب تک ایسا نہیں ہو رہا تو پھر غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں ایک قبر میں کئی شہداء کو دفنایا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 70 کے قریب شہداء موجود تھے، تو اور ان کو قبر کھودنے والے بہت کم تھے، بہت تھوڑے سے صحابہ تھے نا، تو میت کو اتنی دیر تک باہر رکھنا یہ مناسب نہیں تھا. تو وہاں مجبوری تھی. تو مجبوری میں بھی پھر ایسا نہیں ہوا کہ ایک قبر چھوٹی سی کھودی اور اسی میں 4 شہداء کو، نہ پھر قبروں کے لینتھ اور سائز کیا ہوتی تھی، وہ بڑی ہوتی تھی. تو اس میں 4 جیسے زلزلہ جب آیا تھا بالا کوٹ میں، تو وہاں بھی اب ہر میت کے لیے الگ قبر بنانا ممکن نہیں تھا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی. تو وہاں بھی علماء نے فتویٰ دیا تھا بھائی آپ کئی میتیں ایک قبر میں دفنائیں اور اسپیس تھوڑی سی قبر کی زیادہ رکھیں. وہاں بھی یہ نہیں تھا کہ میت کے اوپر میت کے اوپر میت، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسپیس تھوڑی زیادہ رکھیں اور ایک قبر میں 4 5 6 میتوں کو دفن کر دیں. تو جہاں مجبوری ہوگی وہاں جائز ہے، لیکن اس میں بھی وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس میں میت کی بے اکرامی کم سے کم ہو. اب میں اس کو نمبر وار بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کسی صورت میں نہ کیا جائے کہ عورت کی قبر میں مرد کو دفن کیا جائے، غیر محرم مرد کو، یا مرد کی قبر میں عورت کو دفن کیا جائے، یہ بھی بے اکرامی ہے. ٹھیک ہے نا. ادب کا تعلق حقائق سے نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں بھائی مر کے مٹی ہو کے انہوں نے ختم ہی ہو جانا ہے، لیکن کوئی بھی عزت دار عورت یہ مرنے کے بعد بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میری قبر میں کسی غیر محرم مرد کو دفن کیا جائے. تو
حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے کہ مرد کی قبر میں غیر محرم عورت نہ ہو اور غیر محرم عورت کی قبر میں غیر محرم مرد نہ ہو، یعنی مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ دفن. یہ مجبوری میں بتا رہا ہوں، نارملی تو وہ طریقہ ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا، گورنمنٹ زمینیں لے یا لوگ پرسنلی اپنے طور پر زمین خرید کے قبرستان کے لیے وقف کریں. دوسرا کام کہ اگر شدید مجبوری ہو تو پھر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو سعودی عرب میں ہے. جنت البقیع میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے قبر اور میت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اب اس کے گوشت گل چھڑ کے بالکل ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، تو پھر جنت البقیع میں وہاں کی سعودی گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ اس قبر میں دوسری میت کو دفنایا جاتا ہے، یعنی ان کو ہڈیوں کو تھوڑا سائڈ پہ لگا دیا جائے اور دوسری میت کو رکھ دیا جائے. ابھی ایک میت پورے طور پر ختم، باڈی اس کی ختم نہیں ہوئی ہے اور اسی میں دوسری میت کو ڈال دینا، یہ ٹھیک عمل بولو بھائی نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو سعودیہ والا طریقہ اختیار کیا جائے. علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ 10 سال اگر گزر جائیں نارمل ٹیمپریچر والے علاقے میں، جیسے ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے، تو 10 سال کے بعد میت کا جسم بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو مجبوری میں اسی قبر میں آپ دوسری میت کو دفنا سکتے ہیں، ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے دوسری میت کو دفنا دیا جائے. 10 سال میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو پہلی صورت کیا ہوئی، الگ جگہ لے. جب تک یہ نہیں ہو رہا تو پھر جو قبر 10 سال پرانی ہو چکی ہے اس کا انتخاب کیا جائے، نئی قبر جو نئی قبر ہے اس کا انتخاب نہ کیا جائے. تیسرا یہ کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر پورشن بنانے کی بھی گنجائش کہ اسی کے ساتھ دفن نہ کریں بلکہ اس قبر کے اوپر ایک دوسرا تختے رکھ کے ایک دوسرا پورشن بنا دیں، پھر تیسرا پورشن بنا دیں. یہ سب مجبوری در مجبوری کے احکام ہیں کہ ظاہر ہے میت کو کہاں لے کے جائیں، کہیں نہ کہیں تو اس کو ٹھکانے لگانا ہے نا، تو پھر ایسی مجبوری میں فلور بنا کے بھی دفنایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسی مجبوریاں ہیں نہیں. ایک یعنی یوں سمجھیں کہ وہی جو سستی پر میرا بیان ہوا ہے نا، سستی سے بچنے کے لیے ٹینشن کو سر سے اتارا جا رہا ہے. تو حتی الامکان پہ اس کی کوشش کی جائے کہ بھائی یہ یعنی جو قبریں پرانی ہو چکی ہیں ان میں دفن کیا جائے، اور اگر نئی قبر میں دفن کرنا ہے تو پھر اس میں پورشن بنا دیا جائے. تو مجبوری میں یہ جائز ہے، نارملی یہ جائز نہیں ہے. اچھا، فیملی کے بھی قبرستان ہوتے ہیں، سوال میں بھی یہ پوچھا گیا ہے. فیملی قبرستان میں بھی جاپان میں تو ایسا ہوتا ہے جلا کے نا سارے کی بوتلیں ڈبے میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دادی کی قبر ہے یہ وہ جلایا ہوا ہوتا ہے. تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے. تو اب اگر کہیں گنجائش نہ ہو تو پھر مجبوراً یہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے، فلور بنا دیا جائے فیملی کے لوگوں کے لیے. تو یہ اس فیملی کا ہے، یہاں یہ دفن ہوگا، اس کے اوپر یہ دفن ہوگا. لیکن یہ سب مجبوری کے حکام ہے اور ہمارے پاس اسپیس کی کمی نہیں ہے. مجبوری تو جب ہوتی نا جب اسپیس نہ ہوتی. ہمارے پاس اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے یار، آپ ٹھٹھا چلے جاؤ، پورا راستہ خالی پڑا ہوا ہے. فیملی پلاننگ والے تو ڈراتے رہیں گے، بچے ہی بچے، او بھائی بہت زمین ابھی بہت بڑی ہے، زمین کا سینہ چھوٹا نہیں ہے. تو کراچی سے آپ حیدرآباد جائیں یا کراچی سے بلوچستان کی طرف جائیں، بہت بڑا علاقہ خالی پڑا ہوا ہے. پورا کراچی بھی تسلی کے ساتھ 6-6 فٹ کی قبریں ہر ایک کو مل سکتی ہیں، ابھی بڑے آرام سے مل سکتی ہیں. تو اس لیے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے. جو لوگوں کی زمین ہے آپ وہ خرید کے وقف کر دیں. ایک تاجر نہیں کر سکتا، 8-10 تاجر مل جائیں کہ یار کراچی میں قبرستان بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، تو ہم جو ہائی وے کے قریب جو ہے 8-10 تاجر ہم مل کے ایک بہت بڑی جگہ لے لیتے ہیں تاکہ مسلمان میتوں کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنایا جا سکے. میت کا اکرام بھی صدقہ جاریہ میں ہی آتا ہے. ایک شخص نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لاش ملی تو کوئی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے ہیں میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کی تصویر لے لی تاکہ کوئی گاؤں کی بات ہے، کوئی لواحقین میں سے کوئی ملے تو اس کو بتا سکیں بھائی یہ بندہ ہے، اس کی یہ خبر ہے. غسل کفن خود اپنے ہاتھوں سے کر کے اس کو جنازہ پڑھ کے میں نے دفنایا اور اس کی قبر پہ نام بھی لکھ دیا تاکہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے تو مجھے مل جائے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے اتنا سکون ملا، مجھے ایسے لگ رہا تھا زندگی میں اس سے بڑی نیکی میں نے کبھی بھی نہیں کی. میت کی خدمت ہے کیا؟ انسانیت کی آخری خدمت تو یہی ہے نا کہ اس کو تمیز سے غسل کفن جنازے کے ساتھ دفنا دو، یہی ہے نا. تبھی تو میں کہتا ہوں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرو. تم نے باپ کی زندگی میں خدمت کی ہو یا نہ کی ہو، آخری خدمت کا موقع ملا ہے، اس میں بھی لوگ عیدی سینٹر بھیج دیتے ہیں. تو آخری خدمت تو اپنے ہاتھوں سے کر لو. ابا کو غسل دے دو، کفن دے دو. اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے، بیٹیوں کو چاہیے غسل کفن دیں.
تو یہ بھی خدمت نہیں ہو رہی آج کل کی نئی نسل سے، کہہ رہے ہیں عیدی سینٹر بھیج دو، وہاں جا کے خود ہی غسل کفن کر دیں گے. تو انسانیت کی خدمت میں سب سے آخری خدمت کا جو اللہ موقع دیتا ہے وہ یہی موقع دیتا ہے کہ بھائی یہ جنازہ، یہ میت ہے، اس کو غسل دو، کفن دو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو قبلہ رخ کر کے لٹا دو اور اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دو. تو اس لیے مسلمان تاجروں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. بھائی چند تاجر مل کے کہیں کہ یار ہم یہ کتنی بے کرامی ہو رہی ہے، بنارس کا قبرستان دیکھو، ایک میت کے اوپر دوسری میت، پھر اگلے دن قبر ہی نہیں مل رہی ہوتی، اس میں کتے بھی سرنگیں بنا کے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے بے کرامی. تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ دفن کیے جائے. تو جو اہل اسلام دنیا سے جا رہے ہیں ان کے لیے ایسا انتظام کرنا چاہیے. یورپ امریکہ میں تو میں نے دیکھا ہے لوگ بہت مہنگی مہنگی زمینیں خرید کے وقف کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے.